الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا أحمد المجتبى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ذوي الاجتباء والاهتداء وعلينا معهم ولهم وفيهم إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. صدق اللہ العظیم. میں جس طریقے سے آپ حضرات کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ جل شانہ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، اسلام ایک جامع دین ہے اور اس کی تعلیمات بھی جامع ہے. اگر کوئی بندہ اس کی تعلیمات پر عمل کر لے کامیاب اور کامران ہو جائیں گے. اگر آپ ماضی کا جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن مقدس کی تلاوت کو سن کر، قرآن کی تعلیمات کو جان کر لوگ اسلام سے قریب ہوتے بلکہ اسلام کو اپنا لیا کرتے. مگر آج مسلمان اور ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ نہ قرآن مقدس کو پڑھتے ہیں، نہ قرآن مقدس کی تعلیمات کو اپنے بچوں تک منتقل کرتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کاش اگر ہم قرآن مقدس کو پڑھتے اور قرآن میں اللہ نے کس چیز کا ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کی طرف ہماری توجہ ہوتی تو یاد رکھیں ہم بھی کامیاب، ہماری نسلیں بھی کامیاب ہوتی، مگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہ کی. آج اس آیت کریمہ کے حوالے سے بڑی مشہور آیت کریمہ اور فرمایا یہ آیت کریمہ قرآن مقدس کے اندر جامع آیت ہے. آپ نے جمعہ کے خطبے میں، عیدین کے خطبے میں اس آیت مبارکہ کی تلاوت کو سماعت کیا ہوگا. اللہ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. سورہ نحل کی آیت نمبر 90. بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا، اور منع فرماتا ہے بے حیائی اور بری بات اور سرکشی سے. تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو. اس آیت کریمہ میں جو حکم فرمایا گیا، اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اور جس چیز سے روکا، اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے. اب میں یہاں پر آپ کو ایک بات اور اس آیت کریمہ کے حوالے سے بتانا چاہوں گا تاکہ آپ جانیں کہ قرآن مقدس کیسی عظیم کتاب ہے. اگر اسے پڑھ لے تو ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں. یہ آیت مبارکہ تو جامع ترین آیت مبارکہ ہے اور پوری اسلامی تعلیمات کو چند الفاظ میں اس آیت مبارکہ میں گویا کہ سمو لیا گیا ہے. اسی لیے سلف صالحین کی آیت مبارکہ سے لے کر آج تک بھی جو ہے اس آیت مبارکہ کی تلاوت ہوتی رہتی ہے. خاص طور سے خطبوں کے اندر اس آیت مبارکہ کو خوب پڑھا جاتا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت اقسم بن سیفی جو اسلام قبول کیے، ان کے اسلام قبول کرنے کا سبب یہی آیت کریمہ رہی ہے. یعنی اسی آیت کریمہ کو انہوں نے سنا، اسلام قبول کر لیا. اب آپ سوچیں کہ اگر وہ سن لیتے قرآن مقدس کی کسی آیت مبارکہ کو
تو پھر اسلامی تعلیمات کو جان لیتے کہ یہ کیسا جامع دین ہے اور کس چیز کا ہمیں حکم دیتا ہے، کس چیز سے روکتا ہے، تو گویا کہ وہ دین کیسا ہوگا، اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میں حضرت اقسم کی اسلام قبول کرنے کی اس واقعے کو بیان کرنا چاہوں گا تاکہ آپ جانیں کہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے بھی اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی، اور آج ہماری اسلامی تعلیمات سے جو دوری ہے، جو ناشنائی ہے، ہمیں توجہ کرنی چاہیے۔ تو آپ دیکھیں کہ حضرت ابو یعلا اس چیز کو بیان کرتے اپنے سند کے ساتھ کہ اقسم بن سیفی اپنی قوم کے سردار تھے، بڑے سردار تھے، قوم کے بڑے مانے جاتے۔ جب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے حوالے سے، اسلام کی تعلیمات کے حوالے سے خبر ملی اقسم بن سیفی کو، تو انہوں نے اشاعت اسلام کے حوالے سے جب پتہ چلا کہ وہاں پر خوب اسلام کی ترویج و اشاعت ہو رہی ہے اور اللہ کے نبی آئے ہیں اور وہ دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں انہوں نے جانے کا یہ ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں حضور کی بارگاہ میں۔ جب اتنے بڑے کوئی ہے اور وہ دین کی طرف بلا رہے، کہتے ہیں کہ یہ دین سچا ہے، اس کی تعلیمات کو آپ سنیں، تو ذرا چل کر میں بھی تو دیکھوں کہ وہ کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، کس چیز کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں۔ تو حضرت اقسم بن سیفی، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے، وہ یہ ارادہ کرتے ہیں کہ چلو میں جاتا ہوں اور جانے کے بعد ان سے کچھ باتیں کر لوں گا۔ اب قوم کے بڑے سردار تھے، لوگوں نے کہا کہ سردار آپ بہت بڑے ہیں، آپ ہماری قوم کے سردار ہیں، لیڈر ہیں، آپ ڈائریکٹلی فرسٹ ٹائم آپ ہی جائے، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے، اس لیے پہلے کام یہ کرتے ہیں کہ کسی کو بھیجا جائے اور ان کی باتیں کچھ سنی جائے، پھر اس کے بعد جیسا بھی معاملہ ہوگا اسے کر لیں گے۔ تو اقسم بن سیفی جو قوم کے سردار تھے، انہوں نے کہا چلو اچھا ایسی بات ہے، تو قوم میں سے 2 ایسے افراد کو منتخب کیا جائے، وہ جائیں حضور کی بارگاہ میں اور جانے کے بعد ان سے سوالات کریں۔ 2 آدمیوں کو تیار کیا گیا۔ اب اس کے بعد ان کے خیالات کو جانیں کہ جو حضور ہے وہ کس چیز کی تعلیم دے رہے ہیں، کس چیز کے حوالے سے ہمیں بلا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے، اب یہ دونوں لوگ جو قوم کے تھے وہ جائزہ لینے کے لیے، حضور علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے، حضور کے نسب کو جاننے کے لیے اور یہ ساری کے ساری چیزوں کے حوالے سے جاننے کے لیے اپنی قوم سے نکلے تاکہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب دونوں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم اقسم بن سیفی کی طرف سے 2 باتیں دریافت کرنے کے لیے، 2 باتیں جاننے کے لیے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، جو ہمارے قوم کے لیڈر ہے، ہماری قوم کے سردار ہے۔ 2 باتیں ہم آپ سے جانیں گے اور اس کے بعد میں جو ہے ہم اپنے قبیلے واپس چلے جائیں گے۔ تو اب اس کے بعد وہ جو 2 آدمی وہاں پر پہنچے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، انہوں نے سوال کیا کہ اقسم کے 2 سوال یہ ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ آپ کون ہیں اور آپ کیا ہیں؟ ان 2 سوالوں کے آقا آپ جواب دے دیں۔ پیارے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب ان دونوں سوالوں کو سنا، ارشاد فرمایا تمہارا پہلا سوال ہے کہ میں کون ہوں، تو یاد رکھو میں محمد بن عبداللہ ہوں۔ آپ نے اپنے نام کے حوالے سے بیان فرمایا۔ اور دوسرا تمہارا سوال ہے، اس کا جواب یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اب ان دونوں سوالوں کے جوابات کے بعد آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سورہ نحل شریف کی آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ کہنے لگ گئے کہ آپ نے بھی جو پڑھا نا، آپ نے جو بھی تلاوت فرمائی ہے، آپ نے جو بھی بات بیان فرمائی ہے، آپ پھر ہمیں وہ سنائیے۔ آقا علیہ السلام نے پھر آیت کریمہ تلاوت فرمائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ گویا کہ وہ تلاوت کو سنتے رہے اور اسی میں مست ہوتے رہے، انہیں
بہت اچھا لگا. پھر آیت کریمہ کی تلاوت اتری, یہاں تک کہ اس آیت کریمہ کو اتنی تلاوت کی گئی, اتنا دہرایا گیا کہ ان دو حضرات جو آئے تھے اقسم بن سیفی کی طرف سے, یہ آیت کریمہ ان کو یاد ہو گئی. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم اپنے قبیلے جا رہے ہیں, اپنی قوم کے سردار کے پاس جا رہے ہیں, اقسم بن سیفی کے قاصد بن کر آپ کے پاس آئے تھے. اب یہی چیز جو دو سوال آپ سے پوچھنے آئے تھے آپ نے جواب دے دیا ہے, اب پھر ہم اپنے سردار کے پاس جا رہے ہیں. اب وہ واپس پلٹے اور اپنے قوم اور اپنے قبیلے کی طرف جب وہاں پر پہنچے تو اس کے بعد اقسم بن سیفی کے پاس پہنچ کر کہا کہ ہم گئے تھے, ہم نے دو سوال پوچھے, آپ کون ہیں اور آپ کیا ہے. پہلا سوال کا جواب تھا ہم نے چاہا کہ آپ کا نسب معلوم کر لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے, تو آپ نے صرف اور صرف اپنا اور اپنے والد کا نام بتایا, محمد بن عبداللہ بتایا, اور اس پہ زیادہ توجہ آپ نے نہ کی. مگر ہم نے بعد میں لوگوں سے ملاقات کی اور لوگوں سے پوچھا جب ان کے بارے میں, تو لوگوں نے بتایا کہ یہ بہت اعلیٰ نسب سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کا خاندان, ان کا قبیلہ اور ان کے نسب کے حوالے سے جب میں نے جانا تو یہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ نسب کے ہیں, یہ لوگوں نے ہمیں بتا دیا. اب جب دوسرا سوال ہم نے ان سے پوچھا کیا ہے, تو انہوں نے بتایا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اب اس کے بعد جب یہ دو باتیں تو ہو گئی, مگر اس کے بعد انہوں نے کچھ پڑھا اور وہ اتنا پڑھا کہ ہمیں یاد ہو گیا. تو بتایا کہ ٹھیک ہے کیا پڑھا انہوں نے, وہ ذرا سناؤ. تو وہ جو دو قاصد آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ وہ اس چیز کو پڑھ رہے تھے, ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. میں آپ کو بتاؤں اس کا ترجمہ پھر آپ سماعت کر لیں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے. جب انہوں نے اس آیت کریمہ کو سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے انصاف اور نیکی اور رشتہ داروں کے دینے کا اور منع فرماتا ہے بے حیائی, بری بات اور سرکشی سے, تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ تم دھیان کرو. جب اس آیت کریمہ کو اقسم بن سیفی نے سنا تو سننے کے بعد اب ان دونوں کی طرف اقسم بن سیفی جو اپنی قوم کے سردار ہے وہ توجہ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے جو آپ نے پڑھا ہے اور وہ نبی نے تمہیں سنایا ہے, اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو بھی ہے وہ مکارم اخلاق ہدایت کرتے ہیں, اچھی تعلیمات دیتے ہیں, لوگوں کو اچھی نصیحتیں کرتے ہیں, آنے والوں کو اچھی چیزوں کا حکم دیتے ہیں, بری چیزوں سے منع کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تم سب, پھر کہتے ہیں اقسم بن سیفی کہ تم سب ان کے دین میں داخل ہو جاؤ. یہ دو لوگ جو گئے تھے کہا کہ, اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ دوسرے لوگوں سے مقدم اور آگے رہو, پیچھے تابع بن کر نہ رہو, اس لیے کہ اب انہوں نے جو دین کی دعوت کا آغاز کیا ہے لوگ ضرور ان کی بات کو سنیں گے, اچھی باتوں کو سنیں گے اور سننے کے بعد ان کے پاس جائیں گے اور اس دین کو قبول کریں گے. تو میں تم دونوں سے کہتا ہوں کہ تم دونوں بھی مقدم ہو جاؤ, یعنی آگے رہو. اور اتنا پیارا دین, اتنا اچھا دین, ایسی تعلیم دینے والا دین, ایسا مہذب دین, گویا کہ وہ دین جھوٹا نہیں ہو سکتا. تم ضرور ان کے پاس چلے جاؤ اور اسلام کو قبول کر لو. اور بتایا جاتا ہے کہ اقسم بن سیفی کے اسلام قبول کرنے کا سبب بھی یہی آیت کریمہ رہی کہ جب ایک آیت میں اللہ نے ایسی تعلیم عطا فرمائی ہے تو پورا قرآن, سبحان اللہ, کیسی تعلیمات سے اور کیسی تعلیمات اس میں ہوگی, کتنی پیاری پیاری تعلیمات ہوگی. اور جو نبی یہ تعلیمات دے رہے ہیں, ہمیں بتلا رہے ہیں, سبحان اللہ, وہ نبی کتنے عظیم ہوں گے, وہ نبی کتنے پیارے ہوں گے. تو گویا انہوں نے اسلام قبول کر لیا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اسلامی تعلیمات کتنی پیاری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نیکیوں کا حکم دیا ہے, بھلائی کا حکم دیا ہے, حسن سلوک کا حکم دیا ہے, لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم دیا ہے, برائی سے روکا ہے, بے حیائی سے روکا ہے, لوگوں کے ساتھ برے کاموں سے روکا ہے. جب اسلام کی اس تعلیم کو اگر ہم پڑھیں اور صرف پڑھیں ہی نہیں بلکہ عمل میں لائے تو یاد رکھ لیجئے گا پھر کوئی انسان کسی مسلمان سے نفرت نہیں کرے گا. آج ہماری جو ہے معاملات ہمارے یہاں تک کیا گئے ہیں, آج ہماری کیفیت یہ بن گئی ہے کہ آج ہمارے حسن سلوک اور آج ہمارے رشتہ دار, آج ہمارے پڑوسی, آج ہمارے قریبی, آج جب دیکھتے ہیں ہماری کیفیت کو ملاحظہ کرتے ہیں
تو یاد رکھ لیجئے نہ ہم کسی کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرتے ہیں، نہ اچھائی کا سلوک کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اسلام نے تو اس چیز کا حکم بھی دیا اور اس کی تعلیم بھی عطا فرمائی ہے، تو یاد رکھیں ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اور لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ، خیر خواہی کا معاملہ یہ ہونا چاہیے۔ میں آخر میں ایک بات یہ بتانا چاہوں گا، اور خیر خواہی کے حوالے سے، بھلائی کے حوالے سے جو اسلامی تعلیمات ہیں اور کس طریقے سے صحابہ اس پر عمل کرتے، کاش اگر ہم ان تعلیمات کو پڑھیں یا سنیں اور عمل کر لیں، یاد رکھیں معاشرے میں انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ یاد رکھ لیجئے کہ لوگ اسلام کی طرف کشاں کشاں آئیں گے، لوگ اس کی طرف توجہ کریں گے۔ کیا آپ کو نہیں معلوم، میں اسلامی تاریخ کا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ آپ اسی سے اندازہ لگائیے کہ اسلامی تعلیم میں کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ احسان اور بھلائی کی تعلیم دی گئی، اور لوگوں کا معاملہ بھی تھا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کیسے کنیکٹ ہوتے اور ایک دوسرے کے خیر خواہ کیسے ہوتے، ان کی بھلائی کو کیسے چاہا کرتے اور اس پر توجہ کیسے ہوا کرتی۔ آپ دیکھیں ایک روز آقا دو جہاں نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص کچھ گوشت، بنا ہوا گوشت لے کر آیا، پکا ہوا گوشت تھا، اور لانے کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دے کر عرض کرتا ہے حضور یا آپ کسی محتاج کو دے دیجئے، یہ کسی کی ضرورت پوری ہو جائے، کوئی بھوکا ہو اسے کھا لے، کسی کا پیٹ بھر جائے، حضور یہ آپ کسی کو عطا فرما دیں۔ آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہمارے گھر کھانا بن گیا، پک گیا، ہم نے جو کھانا تھا کھا لیا، بچ گیا ہم نے اسے پھینک دیا، ضائع کر دیا۔ کاش اگر یہی توجہ کرتے، تھوڑی محنت کرتے، باہر نکلتے دیکھتے کوئی فقیر ہے، اگر واقعی ایسا کوئی، حالانکہ ان کو بھی بہتر کھانا دینا چاہیے، مگر پھینکنا ہے تو آج ہم اس میں کوئی دروغ نہیں کرتے، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں شادیوں کا کھانا بنا اور بگڑ جاتا ہے، لوگ نہ جانے کتنا ضائع کر دیتے ہیں، آدھی پلیٹ کھاتے ہیں، آدھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، گھر میں کھانا بنا اسے پھینک دیتے ہیں۔ مگر اسلامی تعلیمات ان تمام چیزوں سے روکتی، کسی بھی چیز کو ضائع کرنے سے، ویسٹ کرنے سے روکتی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے کسی کے کام آ سکتی ہے، آپ اس کا بھلا چاہے، اس کو کام میں لانے کی کوشش کریں۔ آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے اگر وہ کسی اور کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، آپ کو ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو دے دیں تاکہ اس کا کام بن جائے۔ آپ دیکھیں انہوں نے پکا ہوا گوشت تھا، وہ لا کر بارگاہ رسالت میں عرض کر دیا حضور آپ اسے لیں اور کسی محتاج کو دیجیے، میری ضرورت تو پوری ہو گئی ہے، اب کسی اور کی ضرورت بھی پوری ہو جائے۔ آپ اسلامی تعلیم کو دیکھیں، یہ تو بات ہے اس بندے نے جو کام کیا، مگر آگے کی جو بات بتانے جا رہا ہوں اس کو آپ سنیں تو آپ کو حیرت بھی ہوگی، اسلامی تعلیمات سے ہم کتنے دور ہیں اس چیز کا احساس بھی ہوگا، اور اسلام کی تعلیم کتنی پیاری ہے اس چیز کے حوالے سے بھی آپ ضرور بعد میں سوچیں گے۔ جب اس شخص نے لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا، اس وقت آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر کچھ فقراء غربا آئے ہوئے تھے اور انہوں نے کھانا تناول کر لیا تھا، کھانا کھا چکے تھے۔ آقا علیہ السلام نے ان فقراء سے پوچھا، ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم میں سے کسی کو حاجت ہے کہ گوشت کھائے؟ یعنی کھانا تو ہو چکا ہے مگر کیا کسی کو حاجت ہے، ضرورت ہے؟ گویا کہ اگر کوئی ضرورت مند ہو اسے پوچھنا چاہیے، پوچھنا بھی سنت ہے۔ جب پوچھا کہ کیا تمہیں کسی کو حاجت ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کو بلایا اور حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا اے ابو ہریرہ کہ جاؤ یہ فلاں انصاریہ کے گھر چلے جاؤ اور جا کر وہاں پر یہ گوشت پہنچاؤ تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے، اس کے چھوٹے بچے بھی ہیں تاکہ وہ بچے کھا لیں۔ اب دیکھیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس انصاریہ صحابیہ کے مکان پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد دستک دی، پوچھا کون؟ تو دروازے پر آواز آئی ابو ہریرہ ہے، بارگاہ رسالت میں آپ سے آیا ہوں۔ پوچھا خیریت تو ہے ابو ہریرہ، کیا بات ہے؟ اور کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے، تمہارے بچوں کے لیے کچھ گوشت بھیجا ہے کہ تاکہ آپ کھا لیں، آپ اپنے بچوں کو کھلا لیں۔ اب آپ دیکھیں آج ہمارا معاملہ یہاں پر رہ کر میں بتانا چاہوں گا، آج ہماری کیفیت کیا ہے؟ اگر ہمیں کسی چیز کی ضرورت بھی نہیں ہے مگر کہیں سے کچھ مل رہا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اسے لے لیں، اسے اپنے پاس رکھ لیں، دوسروں کو ملے نہ ملے اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، اپنے پاس تو رکھ لیں۔ مگر اللہ اکبر،
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو تعلیمات عطا فرمائی تھی اور کس طریقے کا معاملہ تھا. جب وہ انصاریہ صحابیہ کو جو بتایا گیا کہ گوشت ہے آپ نے، انہوں نے کہا کہ میرے بچے تو کھانا کھا چکے اور کھانا کھا کر سو بھی چکے ہیں، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے رکھ لیں، صبح میں کھلا دیجیے گا. اس موقع پر وہ انصاریہ صحابیہ کہنے لگ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے میرا سلام عرض کر دے اور میری طرف سے کہہ دے کہ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. مگر اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ سے کہتی ہے کہ آپ یہ گوشت لے جائیں اور آپ ان تک پہنچا دیں. خاتون نے جواب دیا کہ جو ہم سے زیادہ محتاج ہے، یعنی ابھی اس وقت میں جو بھوکا ہو یا ضرورت مند ہو، جس نے کھانا نہ کھایا ہو، آپ ان تک پہنچا دیں تاکہ ان کی بھوک مٹ جائے. انہوں نے اپنے پاس نہیں رکھا. آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام نے جو درس دیا تھا لوگوں کے ساتھ بھلائی کی تعلیم، خیر خواہی کی تعلیم، اچھائی کی تعلیم، یہ کس طریقے سے اس پر عمل پیرا ہوا کرتے اور لوگوں کا کتنا خیال رکھا کرتے تھے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی قرآن مقدس کو پڑھیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی ان تعلیمات کو سنیں، سیکھیں اور عمل کرنے کی کوشش کریں کہ لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا حکم فرماتا ہے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کا برتاؤ کرے، برائی سے اپنے آپ کو روکے. یہ اسلامی تعلیم بھی ہے. انشاءاللہ اگر ہم نے اس پر عمل کیا تو یاد رکھ لیجئے معاشرے میں انقلاب بھی پیدا ہو جائے گا اور لوگوں کی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور اسلامی تعلیمات بھی لوگوں تک پہنچیں گی. تو ضرور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تو کامیاب اور کامران رہیں گے. اللہ رب العزت ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلامی تعلیمات کو سماعت کر کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مقدس پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ العظیم الذي لا الہ الا هو الحي القیوم واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم